بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے اچاری چکن۔ آپ چکن کی جگہ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں، بیف بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا سٹیپ کرنا ہے۔ چلتے اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم 2 عدد لیمو لے لیں گے، لیمو کا رس ہے۔ اس میں 2 چمچ اچاری مسالہ ڈال دیں گے۔ اچاری مسالہ آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اچار گوشت کا مسالہ لیمو میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم نے مرچیں لے لی ہیں، اس طرح سے ان کو ہاف کٹ کر کے یہ مسالہ ہم ساری مرچوں میں تقریباً 7 سے 8 عدد ہم نے مرچیں لی ہیں، ہری مرچیں، ان میں یہ مسالہ بھر دیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ایک کڑھائی لے لیں گے، فلیم ہم نے آن کر لی ہے۔ اب اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے، تقریباً 1 کپ جتنا کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ آئل گرم ہو گیا ہے، اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا، تقریباً 3 سے 4 چمچ پیسٹ ہے، وہ ڈال دیں گے ہم اس میں۔ اب ہم اس میں تقریباً ہمارے پاس 1 kg سے زیادہ تھوڑا سا چکن ہے، وہ شامل کریں گے۔ اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ ہائی فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے، فلیم ہم نے آہستہ نہیں کرنی، اور تقریباً ½ ٹیبل اسپون ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے۔ نمک کم شامل کرنا ہے کیونکہ جو اچار گوشت کا مسالہ ہے اس میں بھی نمک موجود ہوتا ہے۔ اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چکن کا چینج ہو جائے، تھوڑا سا گولڈن گولڈن ہو جائے، اتنا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے ہائی فلیم پہ۔ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے، تھوڑا تھوڑا گولڈن کلر آ گیا۔ اب ہم اس میں جو ہمارے پاس اچار مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے۔ اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے۔ دہی ہمارے پاس 1 کپ ہے، اور اچھے سے اس کو پھینٹ لینا ہے، پھر اس میں ڈالنا ہے۔ اب ہم اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے کیونکہ یہ دہی کے پانی میں ہی چکن گل جائے گا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے ڈھک کے پکائیں گے، اور فلیم ہم نے بہت لو نہیں کرنی، میڈیم فلیم پر ہم اس کو ڈھک کے 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ ہو چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم کیا صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں بہت زیادہ بوائل آ رہا ہے، اور گریوی جو ہے، دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہونے کے قریب ہے۔ 10 منٹس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، تھوڑی گریوی جو ہے وہ خشک ہو رہی ہے، ڈرائی ہو رہی ہے پانی، دہی کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے، لیکن ابھی کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہوا۔ ہمیں کمپلیٹلی ڈرائی چاہیے، تو ہم اس کو 10 منٹس کے لیے اور ڈھک کے پکائیں گے تاکہ چکن بھی گل جائے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے۔ میڈیم فلیم پہ، فلیم ہم نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی۔
इस स्टेज पर 4 से 5 अदद पिसे हुए टमाटर जो हमने ग्राइंड कर लिए थे इसमें डाल देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। इसकी ग्रेवी जैसे खुश्क हो जाएगी और ऑयल साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारा अचारी चिकन तैयार हो जाएगा। ग्रेवी तकरीबन ड्राई हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर हमारे पास जो मसाला भरी हुई मिर्चें थी वो डाल देंगे हम इसमें। और इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से बीच में चली जाए। हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी अचार गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको डिश आउट कर लेंगे। आज की रेसिपी चिकन अचार गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।